نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ صحیح بخاری کتاب الصلاۃ باب نمبر 43 مساجد کے احکام و مسائل بیان ہو رہے تھے۔ باب نمبر 43 اس سلسلہ میں ہے کہ باب من دعا لطعام فی المسجد ومن اجاب منہ، باب ہے کہ جو مسجد کے اندر کھانے کی دعوت دے اور جو اس دعوت کو قبول کر لے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس باب میں یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ مسجد کے اندر کھانے پینے کی کوئی دعوت دے اور جس کو دعوت دی گئی ہے وہ اس کو قبول کر لے تو یہ مسجد کے آداب کے منافی نہیں ہے، یہ کام مسجد کے آداب کے منافی نہیں۔ اس طرح کے مباح کام وہ نہ لغو ہوتے ہیں اور نہ دنیا داری پر مشتمل ہوتے ہیں۔ مسجد کا مطلب صرف نماز ہی کی جگہ نہیں ہے، بلکہ معاشرے کے اندر آپس میں رہنے سہنے، پیار محبت اور مودت کے جو ذرائع ہوتے ہیں وہ بھی مسجد کے اندر اپنائے جا سکتے ہیں۔ مثلاً کوئی کھانے کی دعوت دے اور دوسرا اس دعوت کو قبول کر لے، اس کے نتیجے میں یقیناً آپس کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے، ایک تعلق مضبوط ہوتا ہے، اور اسلامی تعلیمات کے اندر یہ چیز مطلوب اور مقصود ہے کہ آپس کے اندر تعلقات محبت کے ساتھ رہا جائے، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات مضبوط کیے جائیں۔ اسی لیے تو شریعت نے دعوت دینا، دعوت قبول کرنا، اس کی ترغیب دلائی ہے۔ تو گویا کہ یہ صرف کہ دنیا داری نہیں ہے بلکہ دین کی یہ تعلیمات ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ باب اس لیے قائم کیا کہ بعض خشک طبیعت والے صوفیہ کرام وہ ایسی چیزوں کو کہ یہ دنیا داری ہے، یہ کھانے پینے کے چکر ہیں، یہ فلاں ہے، مسجد کے اندر یہ نہیں ہونا چاہیے، مسجد کے اندر صرف تسبیح کے منقے گرانے چاہیے، یا اس کے اندر نماز ہی ہونی چاہیے، نوافلی ہونے چاہیے، کوئی اور کام نہیں ہونا چاہیے، یہ کھانے پینے کا پروگرام، دعوتوں کا پروگرام یہ مسجد کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ امام بخاری یہ رد کرنا چاہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ ایسی خشک مزاج نہیں رکھتا کہ آپس کے اندر کھانے پینے رہنے سہنے کے تعلقات پر بھی پابندی لگائے۔ ہاں، ایک 24 گھنٹے کھانے پینے کا دھندا ہے، مطلوب اور مقصود یہی ہے دنیا ہی دنیا، تو وہ تو غلط بات ہے۔ باقی دینداری کے ساتھ ساتھ آپس کے اندر معاشرت میں، لین دین میں، تعلقات میں جو چیزیں سبب بنتی ہیں اگر وہ مسجد کے اندر واقع ہو جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ حدیث نمبر 422 قال حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن اسحاق بن عبداللہ سامع انسا قال وجدت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد معه ناس۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں پایا اور آپ کے ساتھ کچھ لوگ بھی تھے، آپ کچھ لوگوں کے اندر مسجد میں تشریف فرما تھی۔ فقمت، تو میں بھی جا کر وہاں کھڑا ہو گیا۔ فقال علی ارسلک ابو طلحہ، آپ نے مجھے دیکھ کر پوچھا کیا ابو طلحہ نے تجھے بھیجا ہے؟ ارسلک سمتا ارسلک ایک حمزہ استفہام کا تھا، تو حمزہ استفہام اور دوسرا حمزہ دو اکٹھے ہوئے تو اس کا پڑھنے کا طریقہ یہ کہ اس کو مد کی شکل میں پڑھا جائے۔ تو آپ نے پوچھا کیا آپ کو ابو طلحہ نے بھیجا ہے؟ قلت نعم، میں نے کہا کہ جی ہاں مجھے ابو طلحہ نے بھیجا ہے۔ فقال لطعام، آپ نے پوچھا کھانے کے لیے؟ آپ کو یہ اندازہ تھا کہ ہماری بھوک والی حالت اور کیفیت دے کر ابو طلحہ گئے ہیں تو ضرور اس نے کہ کھانے پینے کا انتظام کیا ہوگا، تو کیا کھانے کے لیے ہمیں کہنے کے لیے آئے ہو؟ قلت نعم، میں نے کہا کہ جی ہاں۔ فقال لمن حولہ، آپ نے فرمایا جو آپ کے ارد گرد ساتھی بیٹھے تھے ان کو کہا قوموا، چلو بھی چلیں، یعنی خود بھی اور اپنے ساتھیوں کو بھی
اس دعوت پر لے جانے کے لیے آپ نے فرمایا۔ فن طلق کا آپ چلے، ون طلق تو بین ایدی میں، اور آگے آگے میں بھی چلتا گیا، میں بھی آگے آگے چل کر جا کر اطلاع دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر ساتھی آ رہے ہیں۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ مسجد کے اندر کھانے پینے کی دعوت دینا یہ بھی جائز ہے، اور آگے جس کو دعوت دی جائے وہ اس کو قبول کر لے تو یہ کام بھی جائز ہے۔ یہ حدیث امام بخاری 4 مرتبہ اور بھی صحیح بخاری کے اندر لائے ہیں، یہ 5 مرتبہ یہ روایت لائی گئی ہے۔ باب نمبر 44، باب القضاء واللعان فی المسجد بین الرجال والنساء۔ یہ باب ہے کہ مقدمات کا فیصلہ کرنا، واللعان اور لعان کرانا مسجد میں مردوں اور عورتوں کے درمیان۔ لعان یہ ایک خاص اصطلاح ہے، ویسے تو اس کی تفصیل آگے آئے گی، لیکن چونکہ وہ تفصیل کچھ فاصلے سے ہے، دور ہے، تو مختصر اس کا مفہوم بیان کر دیتے ہیں۔ لعان کا معنی ہوتا ہے ایک دوسرے پر لعنت کرنا۔ خاوند اگر اپنی بیوی پر یہ الزام لگائے کہ اس نے غلط کام کیا ہے، خاوند اپنی بیوی پر زنا کا الزام لگائے اور عورت آگے سے انکار کرے، تو ایسی شکل کے اندر دونوں کو، خاوند بیوی کو عدالت میں پیش کیا جائے گا، اور یہ 4 مرتبہ قسمیں اٹھائیں گے۔ پہلے مرد قسمیں اٹھائے گا کہ میں اس پر الزام لگانے میں سچا ہوں، اور 5ویں مرتبہ کہے گا کہ مجھ پر اللہ کی لعنت ہو جائے اگر میں نے جھوٹ بولا ہو۔ پھر اسی طرح پھر عورت بھی کہے گی، سورہ نور کے اندر اس کی تفصیل آئی ہے۔ تو یہ جب ایک دوسرے پر لعان کر دیں گے، پھر ان کے درمیان جدائی کر دی جائے گی، اب یہ خاوند بیوی نہیں رہ سکتے۔ تو یہ چونکہ ایک عدالتی مسئلہ ہے کہ خاوند نے بیوی پر الزام لگایا، عورت نے آگے انکار کیا، آگے پھر یہ عدالت میں کیس جائے گا، تو جج اور قاضی جو فیصلہ کرے گا۔ تو یہ بھی گویا کہ باب القضاء، قضائی کی ایک شکل ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ اس باب میں یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ مسجد کے اندر مقدمات کے فیصلہ جات، حتیٰ کہ مرد اور عورت، خاوند بیوی کے درمیان اگر لعان کی نوبت آ جائے تو وہ بھی مسجد کے اندر کی جا سکتی ہے۔ امام صاحب کا مقصد یہ ہے کہ مسجد صرف 5 جگانہ نماز کے لیے ہی نہیں ہوتی، بلکہ معاشرے کی اصلاح کا یہ مرکز ہوتا ہے، اور جس میں تمام درپیش مسائل کا حل کیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جتنے بھی کام طے پاتے تھے، خواہ وہ تعلیم و تربیت کے ہوں، فیصلہ جات کے ہوں، جہادی تربیت کے ہوں، یا رفاہی کام ہوں، اور اس طرح عشر و زکوٰۃ کا نظام ہو، یہ تمام مسجد کے اندر ہی ہوتا تھا۔ تو مسجد 24 گھنٹے کھلی، جس کے اندر یہ معاشرے کی اصلاح، لوگوں کی اصلاح، معاملات کی اصلاح کے لیے پروگرام ترتیب دیے جاتے تھے۔ تو یہ ہمارے ہاں یہ ایک بہت بڑا یہ المیہ ہے کہ ہم نے مسجد کو کاٹ کر صرف ایک محدود کام کے لیے رکھ دیا، صرف یہ نماز کے لیے ہے، اور مسجد کے جو متولی ہیں انہوں نے بھی یہ سمجھا کہ عین جب اذان ہوگی اس وقت مسجد کھولنی ہے، جماعت ہوتی گئی، اس کے بعد 10 منٹ بعد ٹھک اس کو تالا لگا دینا ہے تاکہ کوئی مسجد میں نہ آ سکے۔ تو کتنا یہ ہمارا غلط طریقہ ہے۔ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ ہمیشہ کھلا ہونا چاہیے۔ بہت زیادہ ہے تو رات کو خطرہ ہے، خدشہ ہے، تو چلو عشاء کے بعد، کوئی عشاء کے گھنٹہ بعد اس کو تالا لگا دیا، بند کر دیا، تو باقی دن کے وقت اکثر اوقات میں کھلی ہو۔ کھلنے کا معنی یہ بھی نہیں کہ وہاں صرف صفیں پڑھی اور کوئی کام نہ ہو، وہاں کی دعوت و تبلیغ، بچوں کی تربیت، مردوں کی، عورتوں کی، باقی تمام معاملات، حتیٰ کہ آپ نے تو مریضوں کا بھی انتظام کیا مسجد کے اندر، مریضوں کی تیمارداری کا۔ تو اسی طرح اگر کوئی مسجد کے اندر ماہانہ کوئی کیمپ لگا دیتا ہے، کوئی شوگر کے مریضوں کا کئی ہے، کوئی آئز ہے، کوئی ڈینٹل کا ہے، تو یہ کوئی لگا دیے جائیں۔ مسجد کے الگ جگہ ہو تو فبیہ، ورنہ مسجد کے اندر بھی یہ انتظام ہو سکتے ہیں۔ بہرحال مطلب یہ ہے کہ مسجد یہ ایک معاشرے کی اصلاح کا ایک مرکز ہوتا ہے، جس کا یہ تمام کام سر انجام
ہونے چاہیے، اور نبوی دور میں یہ ہوتے رہے ہیں۔ تو آج یہ غیر مسلموں، یہ آپ دیکھتے ہیں کہ غیر مسلموں نے مسجد اور مدارس پر کیوں اتنی پابندیاں لگائی ہیں۔ ان کے رجسٹریشن ہو، اس کا فلاں ہو، اس کا یہ ہو، اس کا وہ، پہلے تو اس کے رجسٹریشن پاس کرانا ہی، جوئے شیئر لانا ہے، اگر ہوگی تو پھر نگرانی کرو۔ حالانکہ مسجد مدرسوں میں ہوتا کیا ہے، وہاں لوگوں کی اصلاح کے لیے، لوگوں کی تربیت کے لیے، معاشرے کے غریب بچے جو تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، ان کی تعلیم کے علاوہ کیا ہوتا ہے، لیکن ان پر کتنی پابندیاں ہیں۔ اصل کے اندر غیر مسلم یہ سمجھتا ہے کہ یہ مسجد اور مدرسہ یہی ان کے لیے خطرے کی ایک جگہ ہے۔ یہ آج سے نہیں بلکہ پہلے دن سے ہی ان کو یہ خطرہ تھا۔ یہ سورہ یونس کے اندر، سورہ یونس کی آیت نمبر 87 میں قرآن کے اندر یہ فرعون کی یہ پابندیاں کو تذکرہ کرتے ہوئے کہ فرعون نے بھی بنی اسرائیل پر یہ پابندی لگائی تھی کہ ان کو مسجد نہ بنانے دی جائے۔ چنانچہ قرآن میں ہے کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ، ہم نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کی طرف یہ وحی کی، أَن تَبَوَّأَ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا، کہ اپنی قوم کے لیے مصر کے اندر گھر بنائیں، وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور گھروں کو قبلے کی سمت بنا لیں۔ کیوں؟ فرعونی حکومت نے پابندی لگا رکھی تھی کہ یہ مساجد نہ بنائی جائیں، عبادت گاہیں نہ بنائی جائیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بھائی کی طرح اللہ نے یہ پیغام وحی بھیجی کہ گھروں کی سمت ہی ایسی بنائیں کہ ان کا رخ قبلے کی طرف ہو، تو اسی کے اندر اپنی عبادت کرتے رہا کریں۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، وہاں نماز قائم کریں اور مومنوں کو بشارت دیں۔ گویا کہ یہ فرعونی حکومت نے بھی عبادت گاہوں پر یہ طرح طرح کی پابندیاں لگا رکھی تھی۔ تو مساجد کے اندر یہ ہمیں وسعت کرنی چاہیے۔ ہمیں جو مساجد کے متعلقہ افراد ہیں ان کو بھی چاہیے کہ مسجد کے اندر طرح طرح کے پروگرام، اصلاحی پروگرام، دعوت کے، تبلیغ کے اور اس طرح کے معاملات ہونے چاہیے۔ بہرحال بات یہ تھی کہ باب القضاء واللیان فی المسجد، مقدمات کے فیصلے اور لیان کا فیصلہ مسجد میں، جو لیان مردوں اور عورتوں کے درمیان ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 423، قال حدثنا یحییٰ قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جریج قال اخبرنا ابن شہاب عن سہل بن سعد ان رجلا قال یا رسول اللہ، ایک آدمی نے آ کر عرض کی، اے اللہ کے رسول، ان رجلا قال یا رسول اللہ ارأیت رجلا، آپ یہ بتلائیے کہ ایک آدمی واجد مع امرأتہ رجلا، اپنی بیوی کے ساتھ کسی اور مرد کو دیکھے پائے۔ اللہ کے رسول یہ بتلائیے، اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو پائے، اَیَقْتُلُہُ، کیا وہ اس کو قتل کر دے؟ فَطَلَعْنَا فِی الْمَسْجِد، تو آپ نے لیان کیا ان دونوں کا مسجد کے اندر۔ وَأَنَا شَاہِدٌ، تو راوی فرماتے کہ میں بھی اس وقت میں حاضر تھا، اس مجلس کے اندر میں موجود تھا۔ اس جگہ امام بخاری رحمہ اللہ نے بہت اختصار کر کے یہ روایت بیان کی ہے۔ یہ روایت 10 مرتبہ اور بھی صحیح بخاری کے اندر آئی ہے، خصوصاً کتاب اللیان، جو اسپیشل کتاب اللیان اس باب میں قائم کیا گیا، اس کے حدیث پر 5308 میں بھی بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طرح کتاب الاحکام حدیث نمبر 7166 میں بھی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ تفصیل تو وہیں آئے گی۔ تو یہاں اتنا مطلوب ہے کہ یہ لیان کا مسئلہ مسجد کے اندر ان دونوں کو، خاوند بیوی کو بلایا گیا اور دونوں پر یہ لیان ہوا، ان کے اندر جدائی ڈال دی گئی۔ تو جب لیان جیسا مسجد کا معاملہ جس کے اندر عورت بھی مسجد کے اندر حاضر ہوئی ہے، حالانکہ عورت پر ایسے اوقات بھی آتے ہیں کہ اس کا مسجد میں جانا درست نہیں ہوتا، جب عورت کا فیصلہ جو مسجد میں کیا جا سکتا ہے تو مردوں کے تو بالاولیٰ، جب لیان جیسا مسئلہ جس کے اندر ایک دوسرے پر قسمیں بھی اٹھانی ہے، لعنت بھی کرنی ہے، جب ایسا مسئلہ مسجد میں ہو سکتا ہے تو جو دیگر معاملات ہیں، دیگر اختلافات ہیں، وہ بھی مسجد کے اندر حل ہو سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے میں ایک آخر میں چھوٹا سا جو مسجد کے متعلقہ افراد ہیں ان سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا
کہ اگر ہم اپنی مساجد کے اندر جس طرح دیہاتوں کا پرے پنچایت کا ایک سلسلہ ہوتا ہے کہ چھوٹے موٹے فیصلے جو معاشرے کے اندر اختلافات ہو جاتے ہیں حل کرنے کے لیے، تو اگر مسجد کی جو انتظامیہ ہے وہ ایک اپنی پنچایت بنا لیں، یقیناً ہر مسجد کے اندر جو 2-3 آدمی سنجیدہ ہوتے ہی ہیں، پڑھے لکھے ہوتے ہیں، دینداری ہوتی ہے، تو اس طرح کے آدمی وہ اپنی محلے کی مسجد کے اندر یہ فیصلہ کر لیں کہ ہمارے محلے میں جو چھوٹا موٹا اختلاف ہو، یہ نالی کا مسئلہ ہے، یہ گٹر کا مسئلہ ہے، یہ کوڑا پھینکنے کا، یہ پانی نکالنے کا، یہ بچے نے تھپڑ مار دیا، یہ تو اس کی معمولی باتوں پر ہم کہاں تک بات پہنچتی ہے، معمولی باتوں کی وجہ سے کوئی قبر میں پہنچا ہوتا ہے، کوئی جیل میں پہنچا ہوتا ہے۔ اگر ہم تھانوں میں پہنچتے ہیں وہاں پھر دھکے کھانے پڑتے ہیں، اور عدالتوں میں جو دھکے کھانے پڑتے ہیں وہ الگ ہے، کتنا وقت لگتا ہے، کتنا پیسہ ضائع ہوتا ہے۔ اس کے بجائے یہ گلی محلے کے اندر اس طرح چھوٹے چھوٹے معاملات حل کرنے کے لیے تو وہ مسجد کی ایک انتظامیہ وہ ہو، کوئی بھی ایسا معاملہ ان کے سامنے پیش کیا جائے تو ان کے بیٹھ کر آپس میں فریقین کو اچھے انداز میں ان کو مسئلے کو حل کر دیا جائے، تو بجائے اس کے کہ ہم تماشگیر بن کر ایک سال مزید ان کو مرچ مسالے لگا کر ان کا ایک فریق بن جائیں تو بات معمولی بات کہیں کہ کہیں پہنچے۔ اسی طرح مسجد کے چھوٹے چھوٹے معاملات ہوتے ہیں، مسجد کے اندر بھی طرح طرح کے لوگ مختلف ذہن کے لوگ ہوتے ہیں، بلکہ آج کل تو جس نے 100 روپیہ مہینے بعد مسجد کو دینا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں بھی مسجد کا مالک ہوں، ہر ایک کام میری مرضی سے ہو۔ تو لوگوں کے ذہن مختلف ہوتے ہیں، رنگ کرانا اس میں اختلاف، صفیں لانی اس میں اختلاف، کوئی ایک ٹوٹی لگانی اس میں بھی اختلاف، تو کم سے کم 2-3 آدمیوں کی ایک کمیٹی ہونی چاہیے جو وہ فیصلہ کریں، وہ حتمی فیصلہ ہو، اس کو مسجد کے معاملات میں بھی اور قریبی محلے کے معاملات کے اندر بھی یہ اس کو جاری کیا جائے تو بہت ساری پریشانیوں سے ہم بچ سکتے ہیں۔ باب نمبر 45، بابن اذا داخل بیتن یصلی حیث شاء او حیث امر ولا یتجسس۔ باب ہے جب کہ آدمی کسی کے گھر میں جائے، یصلی حیث شاء وہ نماز پڑھے جہاں وہ چاہے، او حیث امر یا پھر جہاں اس کو گھر والوں نے کہا وہاں نماز عطا کرے، ولا یتجسس وہ وہاں کی جاسوسی، وہاں کی ٹوہ لگانا کہ تفتیش کرنے نہ بیٹھ جائے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے گھر میں دعوت دی ہے کہ آپ ہمارے گھر میں تشریف لائیں، میں وہاں کوئی اپنے گھر کی مسجد بنانا چاہتا ہوں، گھر کے لیے، چھوٹے گھر کے افراد کے لیے مسجد، یا اگر کوئی ایسا مجبوری بن جائے مسجد تک نہیں پہنچا جاتا تو وہاں میں نماز پڑھ لیا کروں، جس تک گھروں کے اندر کی تھوڑی سی جگہ مختص کر لی جاتی ہے، آج کل لکڑی کا کوئی تختہ وغیرہ پھٹا وغیرہ بنا کر رکھ لیا جاتا ہے، تو کوئی اگر کسی نیک صالح آدمی کو کہے کہ آپ وہاں افتتاح کے لیے آئیں تو وہ اس کو بھی ٹائم دے دینا چاہیے۔ تو گھر میں جا کر پھر 2 صورتیں ہیں، اگر گھر والے اختیار کریں کہ یہ ہمارا گھر ہے تو جہاں آپ مناسب سمجھتے ہیں وہاں 2 رکعتیں ادا کریں تاکہ یہ ہماری وہ چھوٹی مسجد کا افتتاح ہو جائے، یا گھر والے خود ہی اشارہ کر دیں کہ جی ہم نے اپنے گھر میں یہ تھوڑی سی جگہ جو ہے وہ 5 سرسائی 4 سرسائی تھوڑی بہت جو جگہ ہے یا مرلہ تک، تو وہ ہم نے خاص کی ہے وہاں عبادت کے لیے، تو وہاں آپ 2 رکعتیں ادا کر دیں تاکہ بعد میں ہم اس کو ایک مسجد عارضی طور پر مسجد کی شکل دے دیں۔ تو اس میں دونوں طرف جان بین سے ہو سکتا ہے، اگر گھر والوں کی رضامندی ہے کہ فلاں جگہ ہی ہونی چاہیے، سے جانے والے کو اس کے اندر کوئی تفتیش نہیں کرنی چاہیے، بحث مباحثہ نہیں کرنا چاہیے، تم یہ جگہ کیوں کرتے ہو، میں فلاں کونے میں پڑھوں گا، فلاں کمرے میں کرو، فلاں جگہ کرو، تو پھر گھر والوں کو زیادہ پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے لیے مناسب جگہ کون سی ہے، تو اس کو کوئی تفتیش نہیں کرنی چاہیے۔ بابن اذا دخل بیتن، باب ہے جب کہ داخل ہو کسی گھر میں، یصلی حیث شاء نماز پڑھے جہاں چاہے، یہ اس صورت میں ہے جب گھر والوں نے اختیار دیا ہوا ہے، او حیث امیرا یا جہاں گھر والے خود کہیں کہ یہاں پڑھو، بھلا یہ تجسس اور جانے والا اس کی تفتیش نہ کرے۔ حدیث نمبر 424، حدثنا عبداللہ بن مسلمہ
قال حدثنا ابراہیم بن سعد عن ابن شہاب عن محمود بن ربیع عن اتبان بن مالک ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اطاع فی منزلہ۔ اتبان بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے۔ فقال این تحب ان اصلی من بیتک، آپ نے پوچھا بھی آپ کہاں پسند کرتے ہیں میں آپ کے گھر میں نماز ادا کروں؟ آپ اپنے گھر کے کس کونے میں، کس سمت میں پسند کریں گے تاکہ میں وہاں نماز ادا کروں، پھر آپ اس کو جائے نماز بنا لیں۔ قال فاشرت لہ الی مکان، اتبان بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے ایک کونے کی طرف، ایک جگہ کی طرف اشارہ کیا۔ فکبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم وصففنا خلفہ، تکبیر کہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہم نے بھی آپ کے پیچھے صف بندی کر لی۔ فصلی رکعتین، چنانچہ آپ نے 2 رکعتیں پڑھائیں۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ اگر کوئی افتتاح کے لیے کسی کو دعوت دے، کسی نیک اور صالح آدمی اہل علم سے کسی اچھی چیز کا افتتاح کرانا چاہیں تو یہ کروایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی ثابت ہوا کہ گھر کے اندر نفلی نوافل وغیرہ پڑھنا، اور نوافل کی جماعت بھی ہو سکتی ہے، جس طرح یہ نفلی نماز تھی آپ نے جماعت کرائی ہے۔ اور یہ ثابت ہوا کہ افتتاح کرنے والا، جانے والا مہمان بہتر یہ کہ پہلے گھر والوں سے پوچھ لے کہ آپ کہاں پسند کرتے ہیں، کیونکہ ان کو زیادہ پتہ ہے کہ ان کے لیے یہ جگہ کون سی زیادہ مناسب ہوگی۔ اگر وہ گھر والے اجازت دیں، اختیار دیں کہ جہاں آپ پسند کریں، تو وہ خود ذرا ججمنٹ کرے، تحقیق کرے کہ زیادہ مناسب جگہ کون سی ہوگی، تو وہیں وہ افتتاح کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی ثابت ہوا کہ دن کی نماز، دن کے وقت جو نوافل ہیں وہ بھی 2 کر کے ادا کرنے چاہیے، آپ نے 2 رکعتیں ادا کیے۔ یہ روایت امام بخاری رحمہ اللہ اس کے علاوہ 12 جگہ اور بھی لائے ہیں۔ اس ایک حدیث سے امام بخاری نے ایک یہ اور اس کے علاوہ 12 اور بھی احکام اور مسائل وہ استنباط کیے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو کما حق کو سمجھ کر ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔